بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس قضیے میں جہت ہو، جہت قضیہ ذکر ہو تو اس قضیے کو موجہہ کہتے ہیں، اور موجہہ جو ہے اس میں بسیطہ ہے اور مرکبہ ہے۔ بسائط جو ہے وہ 8 ہے اور مرکبات 7 ہے۔ پھر بسیطہ کی تعریف یہ ہے، موجہہ بسیطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت یا سلب ہو اور یا ایجاب ہو، یعنی اس میں یا ثبوت ہو یا نفی ہو، اور اگر نفی اور ثبوت دونوں ہو تو اس کو مرکبہ کہتے ہیں، موجہہ مرکبہ کہتے ہیں۔ بسیطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں یا ایجاب ہو یا سلب ہو، جس طرح یہاں پر ہے اس میں سلب ہے اور اس میں ایجاب ہے۔ اگر ایک قضیے میں ایجاب اور سلب دونوں ہو تو اس کو مرکبہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے احداہا یعنی بسائط میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ضروریہ مطلقہ ہے، یعنی موجہہ ضروریہ مطلقہ۔ ضروریہ مطلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نسبت کی ثبوت، نسبت کی ضروری ہونے کا حکم ہو، نسبت کی ضروری ہونے کا حکم ہو، اس کو ضروریہ مطلقہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ضروریہ مطلقہ اس کی صرف وجہ تسمیہ بھی بیان کریں گے، اس کی تعریف بھی بیان کریں گے اور اس کی مثالیں بھی ذکر کریں گے۔ تو ضروریہ مطلقہ کی تعریف یہ ہے کہ ہی التی حکم فیہا، کہ اس ضروریہ مطلقہ میں بضرورت ثبوت المحمول للموضوع، کہ محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے ضروری ہونے کا حکم ہو، محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے ضروری ہونے کا حکم ہو، کہ محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لیے یہ نسبت کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور ضرورت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس سے جدا ہونا محال ہو، عقل اس کو جائز نہیں قرار دیتے، یعنی عقلاً اس کو اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو جس میں بضرورت ثبوت المحمول للموضوع، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر قضیہ میں، مثلا یہ قضیہ ہے، اس قضیے میں یہ قضیہ کیا ہے، ایک نسبت ہے، نسبت ایجابی، اور اس میں ہے نسبت سلبی، اس میں نسبت ایجابی ہے، اس میں نسبت سلبی ہے۔ اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ نسبت 4 کیفیت میں سے کسی کیفیت کے ساتھ واقعہ میں اور نفس الامر میں مکیف ہوتا ہے اور متصف ہوتا ہے ایک کیفیت کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ کس کیفیت کے ساتھ متصف ہے، بضرورہ کے ساتھ۔ اس کیفیت کو ہم کیا کہتے ہیں، مادہ قضیہ کہتے ہیں، مادہ قضیہ کہتے ہیں، جو خارج میں اور نفس الامر میں یہ نسبت جس کیفیت کے ساتھ متصف ہے اور مکیف ہے جس کیفیت کے ساتھ، اس کیفیت کو جو واقع اور نفس الامر میں ہے اس کیفیت کو ہم مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ اگر اس مادہ قضیہ پر دلالت کرنے کے لیے، یعنی اس کے تعبیر کے لیے ہم اگر اس کو لفظوں میں ذکر کر دیں تو اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں، اور پورے قضیے کو ہم کیا کہیں گے، قضیہ موجہہ کہیں گے۔ پھر ہم اس کے بسائط ہیں، پھر بسائط میں سے پہلے قسم کے ضروریہ مطلقہ ہے۔ ضروریہ مطلقہ میں کیا ہے کہ نسبت کی ضروری ہونے کا حکم ہے، یا نسبت ثبوت المحمول للموضوع کے ضروری ہونے کا حکم ہے، یا سلب المحمول عن الموضوع کی ضروری ہونے کا حکم ہے۔ او سلبہ، یہاں پر ہے حکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول، کہ محمول کے ثبوت کی جو نسبت ہے یہ کیا ہے، یہ ضروری ہے، ضروری ہے، یہ نسبت کیا ہے، ضروری ہے۔ اور یہاں پر حجریت کی نفی کی جو نسبت ہے انسان سے، یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ کس میں ہے، او سلب المحمول عن الموضوع، یہ سلب محمول
موضوع سے. اس میں حجریت کی نفی کی ضروری ہونے کا حکم ہے کس سے؟ موضوع سے. اور اس میں حیوانیت کی ثبوت انسان کے لیے اس کی ضروری ہونے کا حکم ہے اس میں. لیکن ما دام ذات الموضوع موجودۃ، کہ ذاتی موضوع کیا ہو؟ موجود ہو. ذاتی موضوع ایک ہے ذاتی موضوع، مثلا انسان ہے، الانسان، تو حقیقت میں اس کی جو محکوم علیہ وہ کیا ہے؟ زید، عمر، بکر ہے. تو یہ مفہوم ہے اور یہ ذات ہے. تو اس زید، عمر، بکر اس کو کہتے ہیں ذات موضوع، اور اس کو وصف موضوع اور عنوان موضوع کہتے ہیں. یعنی اس ذاتی موضوع سے جس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اس کو وصف موضوع اور عنوان موضوع کہتے ہیں، اور اس کو ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وصف عنوانی للموضوع. ذاتی موضوع زید، عمر، بکر، اور وصف عنوانی انسان ہے مثلا. یہ مفہوم ہے جو تعبیر کرتے ہیں کس سے؟ حقیقت میں یہ اس کے افراد ہے. تو خارج میں یہ جس افراد پر صادق آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ذاتی موضوع، اور یہ وصف موضوع اور عنوان موضوع ہے. یہ وصف موضوع اور عنوان موضوع. تو یہاں پر نسبت کی ضروری ہونے کا حکم ہے. یہاں پر نسبت ایجابی کی ضروری ہونے کا حکم ہے، اور یہاں پر نسبت سلبی کی ضروری ہونے کا حکم ہے. تو یہ ہے اس کی تعریف، یہ اس کی مثال ہے. ذاتی موضوع زید، عمر، بکر ہے، اور جو اس پر دلالت کرتے ہیں، جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصف موضوع اور عنوان موضوع، اور وصف عنوانی للموضوع اس کو کہتے ہیں. پھر ابھی وجہ تسمیہ کی ضروریہ مطلقہ، اس کو ضروری اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ نسبت کے ضروری ہونے کا حکم ہے تو اس کو ضروریہ کہتے ہیں. اور مطلقہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں وقت یا وصف عنوانی کی قید نہیں ہے. تو اس وقت اور وصف عنوانی کی قید نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو مطلق کہتے ہیں. اور ضروری اس لیے کہ اس نسبت کی ضروری ہونے کا حکم ہے. اور اس قسم کی ضرورت جو ہے، یہ قسم یہ نسبت کی ضرورت کا حکم ہو تو اس قسم کی ضرورت کو ضرورت ذاتیہ، ضرورت بحسب الذات، اور ضرورت مطلقہ کہتے ہیں. اس قسم کی ضرورت کو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت ذاتیہ. اس لیے کہ ضرورت کس کی ہے؟ یعنی ثبوت محمول ذاتی موضوع کے ساتھ کیا ہے؟ ذاتی موضوع ہے. تو ذات اس قسم کی ضرورت کیا کہتے ہیں؟ ضرورت ذاتیہ، ضرورت بحسب الذات، اور ضرورت مطلقہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا بسائط کا پہلا موجہ اور موجہ ضروریہ مطلقہ. اور اس میں ایک موجبہ ہے بسیطہ، موجہ بسیطہ، اور موجبہ اور سالبہ، دونوں کو ذکر کر دیا ہے. تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو حل کر کے دیا ہے. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.